بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حسن احوال ہمارا ہفتہ وار پروگرام اسلام چینل کی طرف سے جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارا آج کا موضوع رواداری ہے۔ رواداری کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد رواداری کے متعلق قرآن کے کیا ارشادات ہیں اسے بیان کریں گے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اسے بیان کیا جائے گا۔ لغوی حوالے سے رواداری کا جو لفظ ہے ٹالرنس، انگلش زبان میں، اردو میں رواداری کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے تسامح کہتے ہیں۔ تسامح تا لمبی جو ہوتی ہے، سین الف میم اور ہا، تسامح۔ التسامح جو ہے یہ سماحت سے بنا ہے، اور عربی زبان کے جاننے والے بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ تسامح جو ہے یہ اصلاً کس لفظ سے بنا ہے۔ اصل یہ بنا ہے سامح یسمح سے۔ سمح یسمح سمحا و سماحا و سماحتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا نرم ہونا، کسی کے لیے کشادہ ہونا، اس کو سماحت کہتے ہیں۔ اور جب ہم عربی زبان کے ابواب کی بات کرتے ہیں تو سمح یسمح یہ فاتح یفتح کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوگا کہ کوئی شخص انتہائی نرم ہے اور دوسروں کے لیے کشادگی رکھتا ہے۔ اور بعض اہل لغت نے اسے باب کارما یکرموں سے بھی بیان کیا ہے، ساموحا یسمح۔ ساموحا یسمح سماحتا و سموحتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہونا، کسی کے لیے نرم ہو جانا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، ایسا شخص جو دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانی پیدا کرتا ہو اسے روادار کہتے ہیں۔ اردو زبان میں روادار کہیں گے، اور عربی زبان میں اسے متسامح، کہ ایسا شخص جو کہ روادار ہے، رواداری کرتا ہے۔ تو گویا کہ رواداری عربی زبان میں دو چیزیں واضح کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر روادار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی سوچتا ہے، دوسروں کے لیے پازیٹیو تھاٹ رکھتا ہے، دوسروں کو آسانیاں دیتا ہے، اور معاشرے میں آسانی کی سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں ہر شخص بآسانی اپنے افکار کو بیان کر سکے، اپنے اعمال کو اچھے طریقے تو اسے روادار کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی شخص زندگی میں مار کھا کر یا زندگی کی مار کو اور زندگی کے تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہوئے، مار سے مراد زندگی جو تکلیفیں دیتی ہے، حالات کے
جو مصائب ہیں اسے وہ برداشت کرتے ہوئے پہلے وہ سخت تھا پھر وہ نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ حالات نے اسے سکھایا کہ اگر تم دوسروں کے لیے نرمی نہیں رکھو گے تو کوئی دوسرا بھی تمہارے لیے نرمی کا پہلو نہیں رکھے گا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے لیے نرم ہو جاؤ، آسانیاں پیدا کرو، تاکہ نتیجتاً اور ری ایکشن کے طور پر دوسرے لوگ بھی تمہارے لیے روادار ہو سکیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اور سورہ رحمان کے اندر جو ارشاد ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور جواب میں آپ اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں تو آپ روادار تو نہ ہوئے۔ تو رواداری کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے آپ اس کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ سورہ شورى آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قال سبحانہ وتعالی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل۔ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ اسی طرح اس کو دیا جائے گا۔ فمن عفا واصلح، اور جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اپنی ذات کو درست کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے یقیناً اس کا بدلہ اسے اس دنیا میں دیا جائے گا، اگر اس دنیا میں نہ مل سکا تو پھر قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا اسے، اللہ دے گا اسے جو اس نے برائی کی ہے۔ اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی ذات کو درست بھی کر لیتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے اپنی ذات کی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت اسے ضرور اجر عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اور کئی مقامات کے اوپر اپنی ذات کی اصلاح اور دوسروں کو معاف کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ کوئی زمین و آسمان کو ماپ نہیں سکا کہ زمین کی اور آسمان کی کتنی چوڑائی ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ ہم صرف زمین کا نہیں کر پائے، آسمان کا کیا کریں گے جو کہ ہماری پہنچ سے بالا تر ہے۔ ابھی سائنسدان اپنے خلا کے اندر سیٹلائٹ کو چھوڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہو رہی ہے فضا کے متعلق، خلا کے متعلق، آسمانوں میں کیا ہے، لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی کہکشاں کے چھوٹے سے ذروں تک پہنچ پائے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے آسمان ہیں، اور آسمانوں سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ جب تم زمین اور آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے، جنت کا احاطہ کیسے کرو گے، کیسے سمجھو گے؟
کیسے ماپو گے، کیسے بیان کرو گے، اس کی کیفیت کو کیسے بیان کرو گے؟ تو اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دوڑو اس جنت کی طرف اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اتنے بلین انسان ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنت میں مقام پا لیا، اور شاید ہمارے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ میرا بدلہ کم ہو جائے گا، جو میں نے انعام تمہارے لیے رکھا ہے، جو جزا رکھی ہے، جو بدلہ رکھا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ ہرگز کم نہ ہوگا، بلکہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تمہیں ضرور عطا کیا جائے گا، اور میرے خزانے اور میری جنت نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، اعدت للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ روادار لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو رواداری کرتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن رواداری کرنے والوں کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ روادار کون لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ٹولرنس ہوتی ہے، جو ٹولریٹ کرتے ہیں۔ پہلی نشانی الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، تو وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی ہو، تنگی ہو، کوئی بھی صورت ہو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی نشانی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے، جب بھی انہیں غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، نہ صرف غصے کو پیتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو روادار لوگوں کی تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا کاروبار اچھا ہو، کاروبار میں مندی ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے، ان کی جو نشانی بیان کی گئی ہے والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، کوئی انہیں کتنا ہی غصہ کیوں نہ دلائے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، اس قسم کی رواداری کرتے ہیں احسان کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو گویا کہ رواداری کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔ رواداری کرنے والے اللہ کی محبت کو پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محروم نہیں رکھتا، انہیں اپنی محبتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس آنے والی آیہ پاک میں
رواداری کو اس قسم کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ میں نے رواداری کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک اللہ کی عطا کردہ ہے، گفٹڈ، گاڈ گفٹڈ ٹالرنس، اور دوسری قسم وہ ہے جو رواداری انسان کو زمانے سے ملتی ہے، زمانہ اسے سکھاتا ہے، زمانہ اسے بتاتا ہے کہ اگر تم ٹالریٹ نہیں کرو گے تو دوسرے بھی تمہارے حق میں روادار نہیں ہوں گے، وہ بھی تم سے دور ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ نیکی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، روادار ہو گئے، ان کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، انہیں آپ اچھی نصیحت کرتے ہیں، انہیں آپ نیکی کی جانب بلاتے ہیں، انہیں آپ معاف کرتے ہیں، انہیں آپ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ صفت رحمت، رواداری عطا فرما دے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، دل میں سختی ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے آپ سے دور بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہوتا، سبھی دور بھاگ جاتے۔ تو اب آپ کیا کریں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور پھر انہیں معاشرے میں باعزت بنانے کے لیے ان سے مشاورت کیجیے، اگر ان سے غلطی ہو جائے معاف فرما دیجیے، پھر ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے، اور پھر انہیں کائنات میں عزت دینے کے لیے تاکہ لوگ بھی انہیں باعزت سمجھیں، ان سے مشاورت کریں کہ دیکھیں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدام، اپنے غلاموں، اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے مشاورت فرماتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں کسی کام کو کرنے کا تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ توکل کرنے سے پہلے روادار ہونا ضروری ہے، اللہ پر توکل کرنے سے پہلے روادار ہونا ضروری ہے، اور رواداری یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ گویا کہ رواداری میں معافی، دوسروں کے لیے دعا، اور پھر ان کے ساتھ مختلف امور میں مشاورت، یہ رواداری کی شرائط ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے بیان کردہ علوم کو بھی آگے پہنچا سکے تو بڑی بات ہے۔ قرآن علوم اور معارف کا خزانہ ہے، اگر ہماری ساری زندگی بھی گزر جائے تو ہمیں شاید قرآن پورا سمجھ نہ آ سکے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت علم کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ رواداری کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رواداری کو بیان کیا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ حدیث نمبر دیکھنا چاہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان کیا اور رقم ہے 5680، اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2585۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اس میں اس کا بعض حصے کو باندھ دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جوڑا، اس طرح کر کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، شبک اصابعہ، ایسے جوڑا، راوی نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جوڑا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اذ جاء رجل یسأل، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے سوال کیا، او طالب حاجت او طالب حاجت، یا اس نے کوئی حاجت طلب کی۔ اقبل علینا بوجہہ، وہ آیا، فقال اشفعوا فلتؤجروا، کہ تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ رب العزت حاجتیں پوری فرما دیتا ہے جب اس کا نبی اللہ سے مانگتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اگر دعا میں اول و آخر درود پاک پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں دوسروں کے لیے آسانی کی دعا کی گئی ہے، دوسروں کے لیے آسانی طلب کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، انہیں آسانیاں دی جائیں۔ ناظرین ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک کمرشل بریک کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کی لائیو کالز کو لیتے ہیں۔ اس کمرشل بریک کے بعد کالز اوپن ہو جائیں گی، آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں پوچھیں، اللہ رب العزت کی عطا کے مطابق آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ہم رواداری کہ جب انسان دوسروں کے لیے آسانی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے آسانی عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے آسانی طلب کرنے والا کبھی اس دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ابھی ایک کمرشل بریک ہوگی اور اس بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے رواداری کے متعلق عربی زبان کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد قرآن نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے اسے بیان کیا، پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو روشنی ہمیں ملتی ہے اسے آپ تک پہنچایا۔ ابھی چند احادیث جو رواداری کے متعلق ہیں انہیں بیان کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیگمنٹ کے اندر آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں۔ اب کالز اوپن ہو چکی ہیں، اگر آپ نے اس موضوع کے متعلق یا جو آپ کے مسائل ہیں ان کے متعلق پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی کالز لی جائیں گی اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ رواداری کے متعلق ہم بیان کر رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا۔ امام بخاری نے اسے حدیث نمبر 2442 کے تحت بیان کیا، اور امام مسلم نے اسے 2580 کے نمبر کے تحت اسے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے، کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی قوتیں صرف کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو اور اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربتا، اور وہ شخص جس نے اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت کو دور کر دیا۔ ومن فرج عن مسلم کربتا، وہ شخص جس نے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا اس سے، فرج اللہ عنہ کربتا من قربات یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو گویا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا اور دوسروں کے عیوب کو چھپانا، پردہ پوشی کرنا، یہ رواداری کی اہم صفات میں سے ہے۔ جو شخص ان صفات کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ کورس لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا اس کا ٹاپک ہے کہ خلوص، ہمدردی اور محبت اور دوسروں کا احترام جو ہے وہ یقیناً ہمارے مذہب نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں لوگ آج کل صلہ ان چیزوں کا جو ہے وہ دوسروں سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں تو صلہ اس ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے رواداری کی بہت ہی ہمارے معاشرے میں کمی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں جو ہے وہ ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ رکھنے کی توفیق دے، اور میرے لیے بھی دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سمندر کا پانی جو ہے وہ ایک حد تک رہتا ہے، اگر وہ باہر اچھل پڑے تو طوفان آ جائے، تو اسی طریقے سے ہمیں ہر چیز میں رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے کال کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روادار بنائے اور ہمارے اندر رحم اور محبت کے جذبات کو پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔
آپ نے کال کی. جی السلام علیکم. نیکسٹ کال لیتے ہیں ہم. جی ہیلو. السلام جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اس کا احسان. جی آپ شکر کا کیا الحمد للہ. سوال ہے؟ اللہ کا شکر. میری طرف سے سب کو جتنے آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیو میں اور آپ ہیں بہت بہت سلام دعا. جو آپ کا یہ ٹاپک ہے بہت اچھا ہے کہ خلوص سے پیش آنا چاہیے دوسروں سے. لیکن حضرت میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی سے خلوص سے پیش آتے ہیں تو وہ اس کا بہت غلط معنی لیتے ہیں کہ شاید ہمیں ان سے کوئی لالچ ہے یا ہمیں وہ صحیح ہے اور ہم غلط ہیں اور ہم اس لیے ان سے خلوص سے عزت سے رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پہ ہم پردہ داری کرتے ہیں لیکن وہ اس پردہ داری کا غلط اینڈ موقع جب اینڈ میں آتے ہیں نا تو بہت دوسرے بندے کو غلط اس کا رسپانس ملتا ہے. یہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کر رہی ہوں. دوسرا میرا یہ ہے کہ حضرت یہاں پہ جن خواتین جو ہم لوگ اسلام ہمارا ہے لیکن ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے جو ہسبینڈ ان کو بلا وجہ کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو اسلام کی طرف سے اس مرد پہ بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہے اور کب تک ان فرائض کو اس مرد کو پورا کرنا چاہیے اس کے بارے میں پلیز ضرور بتائیے گا. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ابھی ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آپ سنائی کا دے رہی ہے. پروگرام آپ اپنا ماشاءاللہ سوال بہت کیجیے. اچھا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں. اور مجھے مولانا صاحب سے کہ رہنمائی چاہیے سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں. مجھے معلوم کرنا ہے کہ 4 نفلیں پڑھتے نا سر میں اور عشاء کی نماز میں سنت جی غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری رکعت شروع کرتے ہیں تو الحمد شریف سے پہلے کوئی سبحانک اللہم و تبارک اسمک کا پڑھتے ہیں یا الحمد کے بعد ہی دوسری آیت ملا دیتے ہیں تیسری رکعت میں؟ یہ ذرا اس میں کنفیوز ہوں, مجھے بتائیے گا پلیز. جی اللہ انشاءاللہ. حافظ. بہت شکریہ آپ کا. جی ہماری پہلی بہن نے جو بات کی ہے رواداری کے متعلق اور انہوں نے پروگرام کو سراہا اور ہمارے لیے دعا کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور دوسری بہن کا سوال اس حوالے سے تھا کہ بسا اوقات ہم کسی کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں اس سے کوئی غرض ہے, کوئی مطلب ہے. تو میری بہن یہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی نیت کو بہتر طور پہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بہتر انداز میں جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو جانتا ہے, دل کے حالات کو جانتا ہے. تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رواداری کی, ان کے ساتھ مہربانی کی. اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے اس کا کوئی آنکھ تصور بھی نہیں کر سکتی, کسی آنکھ نے اس چیز کو دیکھا نہیں اور کسی دل نے اس کے متعلق سوچا بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ کا سوال کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیتے ہیں تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے, تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان اپنی ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. طلاق یہ وہ عمل ہے, حلال عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. حلال ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور اگر کوئی وجہ بھی نہیں اور اس کے باوجود اس نے طلاق دے دی تو پھر اس دنیا میں بھی یقیناً کچھ احکام ہوتے ہیں جو اس پر لاگو ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس قدر سزا ملے گی اسے, کہ جس نے اپنی بیوی کو ناجائز طلاق دی ہے, کسی وجہ کے بغیر طلاق دے دی. اسلام میں مرد و عورت کے برابر کے حقوق ہیں اور اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو زیادہ بیان فرمایا ہے. پورے قرآن میں سورۃ النساء ہے, سورۃ الرجال نہیں ہے. عورتوں کے نام کے اوپر پوری سورت ہے.
سورۃ النساء، سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے لیے کوئی صورت نہیں. مردوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں مختلف آیات میں. آپ عورتوں کی اہمیت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے عورتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، عورتوں کو عزت دینے کے لیے، ان کو مقام دینے کے لیے اسلام کے اندر. تو جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا اس کے بچے بھی ہیں، تو اگر بچے بیوی کے پاس ہیں تو بلوغت تک وہ ان بچوں کا نان نفقہ اور خرچہ ادا کرتا رہے گا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ وہ علی الوالد، کہ والد کے اوپر جو ہے اس کا رزق بھی ہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور والد کے اوپر جو ہے وہ یہ کرے گا کہ ان بچوں کے اخراجات ادا کرے گا اور اس بیوی کا بھی خرچہ ادا کرے گا. اگر وہ اس کے نکاح میں ہے تب تو بڑے اچھے انداز میں، اگر نکاح میں نہیں رہی، نکاح کا تعلق ختم ہو گیا، تو اب بچوں کا خرچہ اور بیوی کا خرچہ چونکہ وہ اسے سنبھالتی ہے بلوغت تک کے لیے اسے دینا ہوگا. اور جب بچے بالغ ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اب وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اور اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کے بھی قوانین ہیں، تو کم و بیش یہاں کے قوانین بھی اسلام کے قریب قریب مینشن کیے گئے ہیں. اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ عورت کے پاس رہیں گے، اور اس سلسلے میں آپ کسی سولیسٹر کے ساتھ، کسی وکیل کے ساتھ بھی مشاورت ہماری بہنیں کر سکتی ہیں جن کو یہ مسائل درپیش ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی سخت سچویشن سے ہماری ہر بہن کو محفوظ رکھے اور یہ نوبت نہ آئے. اللہ رب العزت گھروں میں اتفاق، پیار، محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمائے. تو یہ ہماری اس بہن کا سوال تھا جو اس نے طلاق کے متعلق سوال کیا کہ جو ناجائز اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو آپ اپنے محلے کے مفتی صاحب سے بھی بیان کر سکتی ہیں، یا آپ اسلام چینل پہ کال کر کے وہاں کے جو ذمہ داران کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پراپر ایک رہنمائی چاہیے. اللہ رب العزت اس قسم کی سخت حالت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. یہ ہماری دعا ہے ہر بہن کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر بھائی کے لیے، کہ پوری کوشش کرے گھر کو بچانے کی، کیونکہ جو شخص اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گھر کو محفوظ فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد سے نوازتے ہیں. اور جو شخص ارادہ ہی نہ کرے اپنے گھر کو بچانے کا، جو شخص اپنی ذات کو بچانے کا ارادہ نہ کرے، جو شخص اپنے گھر کو بچانے کے لیے کوشش نہ کرے، تو پھر اس کے لیے دوسرا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو سورہ لیل کے اندر بیان کیا کہ جو شخص مشکل چیزوں میں پڑتا ہے، مشکل چیزیں کیا ہیں؟ حرام چیزیں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں، ان میں پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جو شخص آسان چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے، نیکی کا راستہ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا راستہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت گھروں میں اتفاق، محبت اور پیار پیدا فرمائے. ہماری ایک اور بہن کا سوال تھا سنت غیر مؤکدہ کے متعلق، جو کہ عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی سنتیں، اس میں تیسری رکعت کے اندر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہیں یہ
ایک طرح سے یہ صورت کے اعتبار سے فرضوں کی طرح ہوتی ہیں، جیسے عشاء کے 4 فرض ہو گئے، یا عصر کے 4 فرض ہو گئے، یا ظہر کے 4 فرض ہو گئے صورت میں، کیونکہ 4 ہے نا، 4 رکعتیں اس کی ہیں، ان کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. تو اس میں تیسری رکعت کے اندر چونکہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں، صورت میں وہ یقیناً فرضوں کی طرح ہیں، تو آپ تیسری رکعت میں اٹھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آگے آپ صورت ملا لیں گی، اور اسی طرح آپ کی رکعت ادا ہو جائے گی. اگرچہ بعض فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ تیسری رکعت میں اٹھ کر جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے پھر آپ آگے چلیں. لیکن یہ آسانی کے لیے فقہا نے یہ بات لکھی چونکہ وہ صورت کے اعتبار سے فرضوں کی طرح ہے، لیکن ہے وہ سنت غیر موقدہ. اگر وہ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کو نہیں اس کے اوپر، اور پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہوتی ہے. اس لیے تیسری رکعت میں یہ رویہ اختیار کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. جی ایک اور کال ہم لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آواز سنائی دے سکے اور آپ کی آواز. وعلیکم السلام. جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے مہربانی کر کے. شاید کوئی یہ تکنیکی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ آواز ان کی پہنچ نہیں پا رہی. اگر آپ دوبارہ کال کریں گے تو میرا خیال بہتر ہوگا. جی ہم بیان کر رہے تھے رواداری کے متعلق کہ رواداری کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا. آئیے احادیث سے روشنی حاصل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابھی اس حدیث کو ہم کمپلیٹ کریں گے، ابھی ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر کے سوال کریں گے تو آپ کی آواز ہمیں پہنچے گی. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاید کسی تکنیکی پرابلم کی وجہ سے کال جو ہے وہ ان نہیں ہو پا رہی. تو ابھی ہم جس حدیث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم اپنی رواداری کو امپروو کریں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن. جی ابھی ہم اس حدیث کو ابھی بیان کرتے ہیں. ابھی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی شاید کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے بھی کال نہیں ہو پا رہی. تو ابھی ہم اس حدیث کو بیان کریں گے کہ ہم اپنی رواداری کو کیسے امپروو کریں. ایاکم والظن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے گمان سے بچو، کسی کے متعلق برا گمان مت کرو. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. کیونکہ برا گمان یہ
سب سے بڑی جھوٹی حدیث ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، جھوٹی گفتگو ہوتی ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگے رہو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کے لیے برا مت سوچو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ مت رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے اے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ جی ایک کال لیں گے ابھی ہم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے، میں آپ کا سوال سن رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی ٹی وی کی آواز کو بند کیجئے گا۔ جی ابھی ہم چلتے ہیں اپنی اس تکنیک کی طرف کہ کیسے ہم اپنی رواداری کو امپروو کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برا گمان نہ کریں۔ برے گمان سے دوری جو ہے یہ ہمیں مدد دے گی کہ ہم اپنی رواداری کو امپروو کر سکیں گے۔ دوسروں کے متعلق بہتر سوچنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو ہم اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، جھٹک دیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ٹو میں مت لگے رہیں، ہر وقت ہم پوچھتے رہیں کسی سے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم خود جاسوسی کرنا شروع کر دیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں، ان سے ہم نے دور رہنا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حسد سے دور رہنا ہے، جیلسی، جیلس نہ ہو۔ جیلسی جو ہے یہ انسان کو رواداری سے دور کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے برے منصوبے تیار کرنا کہ جب وہ ملے گا تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ بھی نہ کیا جائے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے، کینہ نہ رکھا جائے، کیونکہ بغض اور کینہ بھی انسان کو روادار نہیں رہنے دیتا۔ جو لوگ اپنے دل کو ان بری صفات سے پاک کر لیتے ہیں، نیگیٹو نہیں رہتے، نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اللہ رب العزت ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ عبادت کرنے سے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رواداری بھی ایک عبادت ہے، کسی کی خدمت بھی عبادت ہے، کسی کے متعلق اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جب انسان نماز کے علاوہ یہ عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے لیے محبت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دل میں بغض نہ رہا، کینہ نہ رہا، برے خیالات نہ رہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنی محبت کو رکھ دیتے۔ اور جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر انسان روادار ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رواداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور یہ آسانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.